بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی 3 ٹویٹس کی ہیں اور ان کی ان 3 ٹویٹ سے 3 شکار ہوئے ہیں۔ وہ 3 شکار کون سے ہیں اور وزیر اعظم کی ان 3 ٹویٹس کے جو تلخ لہجہ ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر لہجہ ہے، وہ اصل میں پیغام کس کے لیے ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کن 3 مختلف لوگوں کو اور مختلف آرگنائزیشنز کو یہ میسج دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے۔ ابھی انتہائی سخت ٹویٹس ہیں، پہلے ان ٹویٹس کو شارٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت گرانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یعنی اپوزیشن کی طرف سے NRO نہ ملنے کی صورت میں حکومت گرائے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، واضح کرتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، بے شک میری حکومت گر جائے، NRO نہیں دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قومی دولت لوٹنے والوں کو NRO دینا قومی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ مشرف سے NRO حاصل کرنے والوں نے قومی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ اب مزید، یعنی مشرف نے جو NRO دیا، اس کے نتیجے میں اس قوم نے 13 برسوں میں کیا تباہی دیکھی ہے اس ملک کے اندر، لہٰذا اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اب مزید کسی کو کوئی NRO نہیں ملے گا۔ یہ تھیں وزیر اعظم کی 3 ٹویٹس جو ابھی چند منٹس پہلے وزیر اعظم نے کی ہیں، اور جس کے اندر انتہائی واضح انداز میں، انتہائی لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے میسج دیا ہے۔ کن 3 جگہوں پر میسج پہنچایا ہے، یہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو وزیر اعظم کا لہجہ ہے ان ٹویٹس کے اندر، وہ غیر معمولی ہے۔ یعنی وزیر اعظم اس سے پہلے بھی ٹویٹس کرتے رہے ہیں NRO نہ دینے کے حوالے سے، لیکن اس میں جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں حکومت گرانے کے حوالے سے، لیکن اب بے شک میری حکومت گر بھی جائے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور NRO نہیں دوں گا۔ اس موقع پر اتنی زبردست یہ 3 ٹویٹس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلا جو اس میں پیغام ہے وہ اپوزیشن کے لیے ہے، کیونکہ اپوزیشن نے بہت زیادہ واضح انداز میں جو شبلی فراز صاحب نے وہ ٹویٹ بھی کی، بہت لیٹ کی، سب کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ وہ جو شکیں تھیں جب FATF کا بل پاس کروانا تھا قومی اسمبلی سے، تو بارگیننگ چل رہی تھی، تو اپوزیشن کی بارگیننگ یہ تھی کہ آپ نیب کو بند کر دیں، نیب کو ختم کر دیں، نیب کے کیسز کو ختم کر دیں، آپ فلاں دور سے فلاں دور تک، یعنی جب نواز شریف کا دور تھا یا زرداری کا دور تھا، آپ اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں۔ تو وہ ساری شکیں جب وزیر اعظم عمران خان نے مسترد کر دیں، تو اس کے بعد بھی ایک پروپیگنڈا ہمیں مسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے، اور مسلسل وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں NRO چاہیے۔ تو یہ جو اپوزیشن کی طرف سے NRO کا مانگے جانا ہے، اس پہ کل میں نے اور مغیث علی نے ایک ویڈیو کی تھی، ابھی کل ہی کی تھی، کیونکہ یہ بہت ہمیں پتہ تھا کہ اس ٹاپک میں ابھی ڈسکس ہونا ہے۔ NRO کون دے سکتا ہے، NRO کس نے مانگا، کتنی بار مانگا، کس نے مانگا، یہ ساری جو چیزیں ہیں کل مغیث علی نے، جو ہمارے ساتھ نوجوان یوٹیوبر ہیں، ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا۔ ابھی 2 ویڈیوز آپ نیچے جائیں گے تو وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے مغیث سے پوچھا تھا کہ کون ہے اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں میں سے جو NRO دے سکتا ہے، اور کون ہے جو NRO مانگ رہا ہے۔ تو مغیث علی نے ثبوتوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا، وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو وزیر اعظم نے سب سے پہلے تو اپوزیشن کو لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسج دیا ہے کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں۔ وزیر اعظم نے لکھ کے بھیجی ہے یہ چٹھی 3 ٹویٹس کی شکل میں کہ جو دل کرتا ہے کر لو، جتنا بلیک میل کرنا ہے مجھے کر لو، جتنا تم پریشرائز کروانا چاہتے ہو، جہاں سے کروانا چاہتے ہو کروا لو، NRO نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم نے اس کے علاوہ جو میسج دیا ہے، اب یہ شاید تلخ لگے بہت سارے لوگوں کو، جو ہمارے ویورشپ ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کی بات جو وہ سوچتے ہیں وہ کہا جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو اپنی حد تک، جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے، جہاں تک ہماری سوچ ہے، جہاں تک ہمارے سورسز ہیں، اس کے مطابق ہم سچ بولتے ہیں، اور ہم یہ حلفاً کہتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں۔ چیزوں کو مینوپولیٹ کرنا، جھوٹ بولنا،
کسی کے ایجنڈے پر چلنا، کسی کی خواہش پر چلنا، اس سے بہتر ہے کہ انسان پھر یوٹیوبنگ چھوڑ دے، جرنلزم چھوڑے اور سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے اور باقی کاروبار جو ہیں وہ کرے۔ اب یہ جو میسیج دیا گیا ہے یہ ان تمام لوگوں کو دیا گیا ہے جو نواز شریف کو باہر بھجوانے کے لیے ایکٹیو تھے، جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھجوایا، اور اب جن لوگوں نے نواز شریف کے حوالے سے جو چیزیں چلوائی ہیں اور اپوزیشن کو جو اس وقت NRO دلوانا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کو بہت کلیئر میسیج دیا گیا ہے، ان اداروں کو، ان لوگوں کو، چاہے وہ آن ڈیوٹی ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ان تمام لوگوں کو وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر لکھ کر بھیج دیا ہے۔ زبانی تو کئی دفعہ وزیر اعظم نے کہا ہے، میٹنگز کے اندر بھی کہا ہے، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے، نیشنل ٹی وی کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بھی وزیر اعظم نے کہا ہے، لیکن آج وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہنا، یہ میسیج اپوزیشن کی طرف سے بھی ہے، اور اپوزیشن کو جو ڈھیل دلوانے کی اس وقت کوشش کر رہی ہیں وہ تمام آن ڈیوٹی اور ریٹائرڈ لوگ، وہ جس ادارے سے بھی ہوں، یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ان لوگوں کے لیے بھی تھا کہ میری حکومت چلی جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان سے مجھے بہت جھٹکا لگا جب میں نے ان کی یہ بات سنی کہ میری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ اور وزیر اعظم کی ظاہر ہے جان سے زیادہ قیمتی ہے حکومت نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا، یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے، بہت واضح میسیج ہے، بہت واضح اداروں کے لیے ہے کہ آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں، اگر آپ عمران خان کو سب سے زیادہ بلیک میل ان کی حکومت کے حوالے سے کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ آپ میری حکومت گرا سکتے ہیں لیکن مجھ سے NRO نہیں لے سکتے، یہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے خیر خواہوں کے لیے بھی ایک زبردست میسیج تھا۔ اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ جو 3 ٹویٹس تھیں، اس میں جو تیسرا شکار تھا یا جس کو تیسرا میسیج دینا تھا جس جگہ پر، وہ میری ناقص رائے کے مطابق وہ FATF ہے، اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ ہیں جو شاید نواز شریف کے حوالے سے NRO مانگتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ایک تقریر میں بھی کہا تھا کہ ایک حکومتی سربراہ نے مجھ سے نواز شریف کے لیے NRO مانگا ہے، اور ہماری جو اطلاعات ہیں، جو ہم نے بہت سارے لوگوں سے اس کو کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے، کاؤنٹر چیک کیا ہے، ان کے مطابق یہ جو ملک تھا یہ قطر تھا، پریشرائز نہیں کیا گیا تھا۔ پریشرائز ظاہر ہے وہ کر بھی نہیں سکتے، اور ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی نیچر کا کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، لیکن عمران خان صاحب جہاں بھی گئے، وہ سعودی عرب گئے، سعودی عرب کی طرف سے قطعاً کسی بھی وقت کسی نہ سفیر کی طرف سے، نہ MBS کی طرف سے، نہ کنگ سلمان کی طرف سے، کہیں پہ بھی جو مصدقہ اطلاعات ہیں اسلام آباد میں، کسی طرف سے شریف خاندان کے لیے رعایت کی بات نہیں کی گئی اب تک۔ یہ ایک بار جو بات کی گئی تھی یہ قطریوں کی طرف سے کی گئی تھی، کیونکہ قطریوں کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے شریف خاندان کی اور بہت زیادہ تعلقات بھی ہیں، لہٰذا قطریوں نے یہ ہمت کی تھی، اور انہوں نے عذرائے محبت عمران خان سے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی تھوڑی سی گنجائش بنتی ہے تو مہربانی فرمائیں اور ہماری ضمانت پر شریف خاندان کو آپ چھوٹ دے دیں۔ لہذا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہ جو 3 ٹویٹس ہیں، اس کا جو انٹرنیشنلی بھی ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ مجھ سے NRO مانگتے ہیں، رعایت مانگتے ہیں، چھوٹ مانگتے ہیں، وہ جب میرے ملک کا ذاتی مفاد ہے، میرے ملک کا سب سے بڑا مفاد ہے، FATF کے حوالے سے، FATF کی بلیک لسٹ سے بچنا اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کو سبوتاج کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی ذاتی سیاست اور اپنی ذاتی کرپشن بچانے کے لیے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ میسیج قطریوں سمیت ان تمام دوست ممالک کے لیے تھا جو شاید کبھی یہ سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ڈکے چھپے الفاظ میں محبت کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھانا کھلا کر شریفوں کے لیے NRO مانگیں گے۔ یہ ان کے لیے بھی میسیج ہے، اور بینگ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اور انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں ان کو مخاطب کر کے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے جب کرونا آیا تو وہ ٹریک سوٹ کے اندر بیٹھے اور انہوں نے پوری دنیا کی جو فائنانشیل آرگنائزیشنز ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ غریب ممالک کے قرضوں کو پوسٹ پون کریں، ان کی جو قسطیں ہیں اس کو آگے لے کے جائیں، مؤخر کریں۔ یہاں پر بہت تنقید ہوئی کہ جی یہ ٹریک سوٹ میں بیٹھ کے طلعت حسین صاحب جو مفکر شریفیہ خاندان ہیں ان کی طرف سے بھی اور ان کے سسٹر ریحام خان کی طرف سے بھی بڑی تنقید کی گئی کہ ٹریک سوٹ میں جی، اور یہ امپیکٹ ہم نے 72 گھنٹوں میں دیکھا کہ وزیر اعظم کی وہ ٹریک سوٹ میں کی گئی
4 منٹ کی ریکویسٹ کا خیر مقدم یونائٹڈ نیشنز نے بھی کیا، ورلڈ بینک نے بھی کیا، IMF نے بھی کیا، وہ G20 نے بھی کیا، تمام ممالک نے کیا۔ لہٰذا یہ جو وزیر اعظم کی ٹویٹس ہیں اس کا امپیکٹ FATF میں جو پازیٹیو لوگ بیٹھے ہیں، جو واقعتاً پاکستان کو منی لانڈرنگ سے، کرپشن سے، دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ میسج ان کے لیے بھی بہت زبردست اور پازیٹیو امپیکٹ کا میسج ہے۔ جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم FATF کی بلیک لسٹ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ ذاتی کرپشن کو بچانے کے لیے وہاں لے کے جا رہی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن سے جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اس ملک میں کی گئی کرپشن کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو پروفیسر احسن اقبال جیسے لوگ، پروفیسر ثناء اللہ جیسے لوگ، یہ پروفیسر ہیں نون لیگ کے، پروفیسر قمر زمان قاہرہ جیسے صاحب جیسے لوگ یہ بتاتے نظر آئیں گے کہ وزیر اعظم جب وہاں کرپشن کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ حالانکہ جب آپ اپنی غلطیوں کا ذکر کر کے آگے بڑھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا عزم دکھاتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل فورم پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہ پازیٹیو جیسچر ہوتا ہے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے۔ تو یہ وزیر اعظم کی 3 ٹویٹس تھیں، 3 جگہوں پر میسج بھیجا، اسٹیبلشمنٹ کو بھیجا، اپوزیشن کو بھیجا اور بیرون ملک FATF کو بھیجا، ان لوگوں کو بھیجا جو پاکستان کے بارے میں ہمارے خیر خواہ ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو شریف خاندان کے خیر خواہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان آخری دفعہ انہوں نے چھٹی دے دیں۔ تو یہ تھا انالیسس، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔